السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہ کی اس کلاس میں اور اس علمی مجلس میں ہم تمام طلباء کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی شرکت مبارک فرمائے اور آپ کو بھرپور ان دروس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے۔ ہمارا موضوع یہ فقہ ہے اور فقہ میں یہ کتاب آپ کے سامنے ہے اور میں نے اناؤنسمنٹ گروپ میں یہ کتاب شیئر بھی کرتی ہے۔ پی ڈی ایف فائل اس کی شیئر کر دی گئی ہے، وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے موضوعات پر انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور اس سمیسٹر میں ہمارے پاس کتاب الطہارہ ہے اور کتاب الصلاۃ کا ابتدائی حصہ ہے، الطہارہ اور کتاب الصلاۃ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا ٹائٹل آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد اس کی فہرست آئے گی اور کتاب جا کر یہ صفحہ نمبر 70 سے جا کر شروع ہوتی ہے۔ اس کے موضوعات جو ہیں جہاں سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، یہ ہے طہارت کے احکام و مسائل۔ فقہ کس چیز کا نام ہے؟ پہلے ہم آپ کو فقہ کے بارے میں کچھ بتلاتے ہیں کہ فقہ کسے کہتے ہیں۔ فقہ یہ گہرے فہم کو اور باریک فہم کو کہتے ہیں، یعنی ایسا فہم جس کو بہتری حاصل ہو یا گہرا فہم، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ عمومی فہم یا عمومی سمجھ بوجھ کو فقہ نہیں کہتے، بلکہ اگر اس میں گہرائی ہو اور وسعت ہو اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اسی معنی میں لفظ استعمال ہوا، جیسے اللہ فرماتا ہے فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ کیا وجہ ہے یہ قوم کوئی بات سمجھنے کو تیار نہیں؟ مراد وہ قرآن کریم کی زبان سمجھتے تھے، لیکن جیسے اللہ فہم چاہتا ہے اور جیسی سمجھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس انداز میں وہ سمجھتے نہیں۔ تو کسی بھی چیز کا فہم عمیق، گہرا فہم، اسے فقہ کہتے ہیں لغوی طور پر۔ اور اصطلاحی تعریف فقہ کی یہ ہے کہ کتاب و سنت کی ادلہ سے احکام و مسائل کو حاصل کرنا۔ ادلہ کتاب و سنت سے، کتاب و سنت کی نصوص، قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مسائل کا حل تلاش کرنا، مسائل کا استنباط کرنا، احکام کو اخذ کرنا، احکام حاصل کرنا، اسے فقہ کہا جاتا ہے۔ تو فقہ اہم شریعت ہے اور شریعت کے فہم کو فقہ کہتے ہیں۔ اور فقہی کتابوں میں عام طور پر جو موضوعات ہیں ان کا آغاز طہارت سے ہوتا ہے، کیونکہ طہارت یہ ہماری عملی زندگی کا سب سے پہلا قدم ہے، سب سے پہلا مسئلہ ہے، اور فقہ عملی زندگی کے مسائل پر بحث کرتی ہے۔ فقہ میں جو ہمارے عملی مسائل ہیں ان پر بحث کی جاتی ہے، اور فقہ میں اعتقادی مسائل مراد عقیدے کے مسائل اور اسی طرح دیگر آداب اور فضائل اور سیرت اور اس طرح کی باتوں پر بحث نہیں کی جاتی۔ اس میں ہمارے جو عملی زندگی کے مسائل ہیں، ہماری عملی زندگی کے مسائل کیا ہیں؟ طہارت ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، جہاد ہے، کھانے پینے کے آداب ہیں، اور جرائم و سزا سے متعلق اسلام کے احکامات ہیں، قانونی جو اسلام کی رہنمائیاں ہیں، وہ ہمارا ایک یعنی لوکل قانون ہو یا نیشنل ہو یا انٹرنیشنل ہو، یہ سب جو بھی احکام ہیں ان پر، عملی زندگی کے احکام پر فقہ میں بحث کی جاتی ہے۔ اور فقہی کتابوں کا ہمیشہ آغاز وہ طہارت سے ہوتا ہے، کیونکہ طہارت یہ سب سے پہلا قدم ہے اور سب سے پہلا مسئلہ ہے کہ مسلمان کو اللہ نے پاک پیدا کیا، اور مسلمان ہمیشہ پاک رہنا پسند کرتا ہے، اور پاکیزگی انسان کی فطرت میں شامل۔ تو طہارت سے ہماری فقہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ طہارت کی پہلے تعریف پڑھ لیتے ہیں، طہارت کہتے کسے ہیں؟ طہارت کا لغوی معنی نظافت، صفائی اور پاکیزگی ہے۔ صفائی، پاکیزگی، نظافت، ستھرائی وغیرہ۔ اور قرآن کریم میں یہ لفظ طہور بھی آیا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ ہم نے تم پر آسمان سے مائع طہور نازل کیا۔ تو پانی پر طہور کا اطلاق ہوتا ہے۔ طہور کہتے ہیں جو پاک کرنے والی چیز ہو، بفتح الطاء، طاء کے فتح کے ساتھ ہو طہور، تو پاک کرنے والی چیز کو کہتے ہیں۔
आला तहारत को, उसमें आमतौर पे पानी है, पानी ना हो तो उसके मुतबादल मट्टी भी आ जाती है। और अगर इसको बेज़म्मिता पढ़ें अत्तुहूर, तो तहारत के माना में होता है, फिर तुहूर तहारत हासिल करने को कहते हैं। तो तहूर भी पढ़ते हैं, तहूर अगर पढ़ें तो इससे मुराद होता है आला तहारत, यानी वो पानी या मिट्टी जो हमें पाक करती है। जैसे अत्तहूर ता के फतह के साथ पानी को भी कहते हैं। इमाम सालब कहते हैं अत्तहूर ऐसी चीज़ जो खुद भी पाक हो और दूसरे को पाक करने वाली भी हो। जो चीज़ ताहिर भी हो मुताहिर भी हो, उसको तहूर कहते हैं, यानी खुद भी पाक हो और दूसरे को पाक करने की सलाहियत भी रखती हो। जाहिर है कि जो खुद पाक होगा वही दूसरे को पाक करने की सलाहियत रखेगा। पानी पाक होगा तभी वो निजासत से पाक कर सकेगा। मट्टी साफ़ सुथरी होगी तभी वो तयम्मुम में काम आएगी या बाद निजासात को पाक करने में काम आएगी। इस तरह लफ्ज़ ताहिर इस्तेमाल होता है, जैसे कहते हैं फ़ुलानुन ताहिरुस्सियाब, यानी फ़लाँ शख्स पाकीज़ा कपड़ों वाला है। ये जुमला इस वक्त बोला जाएगा जब किसी के कपड़ों पर कोई मैल या दाग धब्बा ना हो। बाकी कुरान हकीम में तहारत का लफ्ज़ वो कई मुकामात पर आया है। अब यहाँ पर मिन बाबिल फ़ायदा, कुरान करीम में तहारत का लफ्ज़ किन मानी में इस्तेमाल हुआ है, ये सब तफसील आपके सामने है। अहले तफसीर का कहना है कि तहारत का इतलाक़ कुरान करीम में 13 मानी पर हुआ है। तहारत का लफ्ज़ कुरान करीम में कई मुकामात पर आया है और उनमें आम तौर पर ये 13 मानी मुराद होते हैं जो आपके सामने है। औरत माहवारी से जब फारिग हो जाए तो उसको भी उस पर भी तहारत का इतलाक़ होता है, जैसे सूरह बकरा में है, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, कि औरत के करीब ना जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए, मुराद माहवारी से फारिग हो जाए। इसी तरह तहारत का इतलाक़ गुस्ल करने पर भी होता है, जैसे सूरह बकरा में है फ़ाइज़ा ततहरना, इसी आयत के बाद में वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरना, इसके साथ मुत्तसिल है फ़ाइज़ा ततहरना फ़अतूहुन्ना मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, फिर जब वो खूब पाक हो जाए, यानी जब गुस्ल कर लें। यहाँ पर ततहरना भी माना इग़तसलना, और औरत जब माहवारी से पाक हो इसके बाद जब तक गुस्ल ना करे तब तक उसे हम बिस्तरी जायज़ नहीं होती। तो ततहरना भी माना इग़तसलना, जब गुस्ल कर लें तो तब उनके पास जाओ, यानी उनसे ताल्लुक़ कायम कर सकते हो। और सूरह माइदा में भी अल्लाह ताला ने तहारत को गुस्ल के माने में इस्तेमाल किया, जैसे अल्लाह कहता है वाइन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। फत्तहरू बिमाना फगतसिलू। इसी तरह पानी से इस्तिंजा करने के माना में पानी से तहारत हासिल करना या पानी से निजासत को साफ करने के मफहूम में भी ये तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे सूरह तौबा में है फ़ीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहरू। अल्लाह ताला ने अहले कुबा की तारीफ़ की कि वो पानी के साथ इस्तिंजा किया करते थे। हमें अजीब लगता है कि इस्तिंजा तो पानी से ही करते हैं। तो इसमें उनकी तारीफ़ की वजह यह है कि वो चूँकि उस वक्त घरों में आमतौर पे वॉशरूम नहीं होते थे, तो लोग इस अमल के लिए बाहर जाते थे, खेतों में या दूर निकलते थे। तो दूर साथ पानी रखना वो आसान नहीं था, साथ साथ पानी लिए फिरना और फिर दूर निकलना लोगों की नज़रों से ओझल, और फिर पानी भी इतना दस्तयाब नहीं था जितनी कसरत से अल्लाह के फजल से आज हमें पानी मुयस्सर है। लेकिन अहले कुबा वो पानी साथ रखते थे इस्तिंजा के लिए, इसलिए अल्लाह ने उनकी तारीफ की कि अगरचे मट्टी और ढेलों से या पत्थरों से भी इस्तिंजा जायज़ है, लेकिन पानी जो इस्तिंजा का फ़ायदा देता है और पानी जो मुबालगे के साथ तहारत देता है वो मट्टी या ढेले या पत्थर वगैरह नहीं देते। इसलिए वो लोग पानी का अहतमाम करते थे। तो अल्लाह ने इनकी तारीफ की कि अंसार में और कुबा के कुछ लोग ऐसे हैं कि जो पानी से इस्तिंजा को पसंद करते हैं। अन यततहरू, इसका माने अन यस्तंजु बिलमा। जब नबी इस्लाम ने उनसे पूछा कि अल्लाह ताला ने तहारत में तुम्हारी तारीफ की है तो तुम तहारत कैसे हासिल करते हो, उन्होंने कहा जी हम पानी से इस्तिंजा करते हैं, हम बाहर भी निकले तो पानी साथ रखते हैं, जबकि आम लोग ऐसा नहीं करते। ये अहले कुबा का तज़किरा है जिनका मामूल था कि वो इस्तिंजा करते वक्त पानी इस्तेमाल किया करते थे। मैं एक बात यहाँ पर कह दूँ, एक हदीस में आता है, वो हदीस ज़ईफ़ है, जिसमें आपने अहले कुबा से पूछा कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारी तहारत के मसला में तारीफ़ की है, तो तुम्हारे इस्तिंजा का या तहारत का क्या अंदाज़ है, अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी हम पहले मट्टी के ढेले इस्तेमाल करते हैं और फिर पानी इस्तेमाल करते हैं, और वह ज़ईफ़ है। तो इस्तिंजा में दो दो चीज़ों को जमा करना खामखा तकल्लुफ़ है। जब पानी है तो फिर मट्टी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पानी वो तहारत में सबसे आला और सबसे बेहतर है। तो वो रवायत ज़ईफ़ है, और जिस हदीस में आता है कि हम पानी से इस्तिंजा करते हैं वो हदीस सही। तो पानी से इस्तिंजा काफ़ी, और वो लोग इसी का अहतमाम किया करते थे।
اسی طرح قرآن کریم میں طہارت کا اطلاق عدم طہارت یعنی نجاست کی تمام کیفیات اور نجاستوں سے پاکیزگی حاصل کرنے پر بھی استعمال ہوا، جیسے اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنے کو آسمان سے پانی اتارتا ہے، آسمان کا پانی ہر طرح کی نجاست سے پاک کرتا ہے، ہر طرح کی آلودگیوں سے پاک کرتا ہے، فضا کو صاف کر دیتا ہے، ہر طرح کی فوگ اور سموک ختم ہو جاتی ہے، اور ہر طرح کی آلودگی مٹ جاتی ہے، اور زمین بھی صاف ہو جاتی ہے، زمین دھل جاتی ہے، اور لوگ بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہر طرح کی طہارت کا فائدہ دیتا ہے، اور اسی معنی میں یہاں پر وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ میں اس کا استعمال ہوا۔ اسی طرح ہر قسم کی نجاستوں اور مستقذرات، یہ لفظ ہے مستقذرات، یہ عربی کا لفظ ہے، عربی کے بعد الفاظ آ جائیں گے تو ان کی انشاءاللہ ساتھ ساتھ وضاحت کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ لوگ نئے نئے آپ میں سے اکثر لوگ وہ عربی کے قریب آئیں گے، تو انشاءاللہ شروع میں آپ کو تھوڑا سا اجنبی لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ہر طرح کی نجاست اور مستقذرات، مستقذر ایسی چیز کو کہتے ہیں جو طبعاً ناپسند کی جاتی ہو، جو انسان فطری طور پر جس کو ناپسند کرتا ہے، کہ جسم پر جس کے لگنے کو پسند نہیں کرتا، جس سے انسان طبعاً نفرت محسوس کرتا ہے، ایسی چیز کو مستقذر کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے مستقذرات۔ تو ہر طرح کی نجاستوں اور طبعاً ناپسندیدگیوں سے پاکیزگی اور صفائی کے لیے بھی قرآن کریم میں طہارت کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ازواج یعنی بیویاں عطا کرے گا جو بالکل پاک ہوگی، اور بیویوں کو بھی جو دنیا کے شوہر ملے گے وہ دنیا کی نجاستوں سے بالکل پاک ہوں گے۔ دنیا میں انسان یعنی کئی طرح کی نجاستوں سے آلودہ رہتا ہے، عام حالات میں گرمیوں میں انسان پسینے میں اس کی بدبو سے دوچار رہتا ہے، اور پھر ویسے نجاست انسان کے ساتھ ایک آزمائش اس کی جڑی ہوئی ہے، اور خود کو صاف رکھنے کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، خوشبو کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اپنے کپڑوں کا اپنے جسم کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہاں پر نجاست کا اور بدبو کا اور پسینے کا تصور نہیں، قطعاً نہیں، وہاں پر بالکل ہر طرف خوشبو ہی خوشبو، اور طبعاً جو بھی پسندیدہ انسان کو چیز ہے فطری طور پر وہ سب ملے گی۔ تو وہاں پر بیویاں ہوں گی پاک، مراد ہر طرح کی نجاست سے، حیض و نفاس سے، اور ہر طرح کے پسینے سے اور بول و براز سے، جو بھی انسان کی ناپسندیدہ دنیا میں ایک چیز ہے اس سب سے پاک اللہ تعالیٰ یعنی ازواج عطا کرے گا، شوہروں کو بیویاں اور بیویوں کو شوہر۔ اس طرح بدکاری اور لواطت سے بچنے پر بھی طہارت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ بھی طہارت معنوی ہے، جیسے اللہ نے آل لوط کا یا قوم لوط کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر کیا، اور جب لوط نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اس برائی کو چھوڑ دو، بد فطری فعل کو، تو قوم نے کہا اخرجوا آل لوط من قریتکم انہم اناس یتطہرون، اے لوط اپنے گھر والوں کو یہاں سے نکال کے لے جاؤ، یہ تو بڑے پاک صاف لوگ ہیں، یعنی یہ اس بدکاری سے صاف ہے اور یہ لواطت سے پاک ہے، تو لواطت سے پاکیزگی پر یتطہرون کا اطلاق ہوا ہے۔ اس طرح گناہ سے پاک ہونا یا گناہ سے پاک کرنا، گناہ سے پاکیزگی پر بھی طہارت کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے بالوں سے صدقہ اور زکوٰۃ وصول کیجیے جن سے ان کا طہارت اور تزکیہ کیجیے، یعنی انہیں گناہوں سے پاک کیجیے، انہیں گناہوں سے پاک کیجیے، اور صدقہ اور زکوٰۃ یہ مال کو بھی پاک کرتا ہے اور انسان کو گناہوں سے بھی پاک کرتا ہے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، یہ شروع اسلامی حکم تھا، اللہ نے کہا کہ اے مومنو جب تم نبی الاسلام سے کوئی سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو، فرمایا ذالک خیر لکم اطہر، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ اور بہتر، تو پاکیزہ سے مراد تمہیں گناہوں سے پاک کرنے والا۔ اس طرح بتوں کی جو بدعقیدگی سے طہارت پر بھی، بدعقیدگی سے پاکیزگی پر بھی طہارت کا اطلاق قرآن کریم میں ہوا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے ان طہر بیتی للطائفین، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، یعنی پاک رکھو، بتوں سے پاک رکھو، شرک سے پاک رکھو، ہر طرح کی ظاہری اور معنوی نجاست سے پاک رکھو، اور مزید اللہ نے فرمایا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اور میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور شرک سے پاکیزگی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے مرفوعات مطہرہ،
फी सुहुफ मुकर्रमा मरफूअत मुतहहरा, कि ये कुरान करीम पाकीज़ा मुअज़्ज़ज़ सहीफ़ों में है जो बुलंदो बाला और हर तरह के अकीदे की निजासत से पाक है। जैसे मजीद फरमाया यतलू सुहुफ़म मुतहहरा, कि अल्लाह ताला की तरफ से एक रसूल जो पाकीज़ा सहीफ़े पढ़ता है या तिलावत करके इन्हें सुनाता है। यानी इन सहीफ़ों में, इन किताबों में, इनके अहकामात में शिरक की हरगज़ कोई आलूदगी और नजासत नहीं। इस तरह तहारत हलाल के माना में भी कुरान करीम में आया है। अल्लाह फरमाता है हाउलाई बनाती हुन्ना अतहरु लकुम। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, जब कौम फरिश्तों की मौजूदगी में भी बदतमीजी से और अपनी बद फितरी आदत से बाज ना आई और फरिश्तों पर उन्हें हमला कर दिया, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि भाई तुम्हारे घरों में जो मेरी तुम्हारी अज़वाज हैं, ये मेरी बेटियों का मुकाम रखती हैं, वो तुम्हारी अज़वाज उनके पास जाओ, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। अपनी अज़वाज से जिस्मानी ताल्लुक़ रखो, वो तुम्हारे लिए हलाल है। इस जुमले के कई मानी किए गए, आप तफसीर देख सकते हैं यहाँ पे। हाउलाई बनात, एक तफसीर जो मैंने आपके सामने जिक्र की है, लूत ने अपनी कौम को समझाया कि देखो तुम्हारे घरों में जो मेरी बेटियां, मुराद जो कौम का बड़ा हो, सारी कौम की बेटियां उसकी बेटियां होती हैं। जो कौम का सरदार होता है और नबी होता है या बड़ा होता है, तो इस अंदाज में लूत ने कहा कि तुम्हारे घरों में तुम्हारी बीवियां, मुराद मेरी बेटियों जैसी जो पाकीज़ा बीवियां अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। उनसे जिस्मानी ताल्लुक़ रखो, मर्दों के पीछे क्यों भागते हो। इसी तरह शक व शुबह से दिल की पाकीज़गी पर भी कुरान करीम में तहारत का लफ्ज़ आया। जैसे अल्लाह फरमाता है ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये अल्लाह ने पर्दे के अहकामात के बाद फरमाया। पर्दे के अहकामात के बाद तुम्हारे लिए बहुत सुलझा हुआ और ज़्यादा पाकीज़ा, यानी दिल को शक व शुबह से पाक रखने का यही अंदाज है कि हिजाब का इस्तेमाल करो। और पर्दे ही के बयान में अल्लाह ने बाद में फरमाया ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबि, इससे पहले अल्लाह ने कहा इज़ा सअलतुमुहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, कि जब नबी की अज़वाज से भी कुछ सवाल करो, कोई बात करनी हो, तो हिजाब के पीछे से, हिजाब के वरा से। और फरमाया ज़ालिकुम अतहरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन, ए मर्दो तुम्हारे दिलों और अज़वाज मुतहहरात दिलों की पाकीज़गी, यानी हर तक के शुक व शुबा से और गुनाह से पाकीज़गी के लिए बहुत बेहतर बात है। इसी तरह कपड़े की तफसीर, यानी कपड़ा ज्यादा लंबा ना रखना, एक तफसीर इस आयत की ये की गई है, वसियाब का फतहर, अपने कपड़े पाक रखिए। इसलिए कि कपड़े की तकसीर यानी इसकी ततहीर है, तकसीर के माना ततहीर आया है कपड़े की पाकीज़गी वगैरह के लिए। इस तरह बदकारी से तहफ़्फ़ुज़ और पाकीज़गी के लिए भी तहारत का लफ्ज़ आता है। जैसे अल्लाह फरमाता है या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ाकी व तहहरकी, ए मरियम बेशक अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब कर लिया है औरतों पर और पाकीज़ा बनाया है, हर तरह के गुनाह से अल्लाह ने आपको पाक किया है। ये तमाम मानी में तहारत का लफ्ज़ कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ। खुलासतन मैं कह दूँ, तहारत वैसे दो तरह की होती है, एक है तहारत हिस्सी और दूसरी है तहारत मानवी। तहारत हिस्सी वो की होती है जो हम महसूस अंदाज में निजासत से पाक होते हैं। और कुरान करीम में आपने इन आयात में पढ़ा कि अक्सर जगहों पर तहारत का इतलाक निजासत से पाकीज़गी हासिल करने पर किया गया। वसियाब का फतह यहाँ भी है, और इससे पहले गुस्ल करने में भी ऐसे ही है। और इसी तरह गुनाहों से यानी गुनाहों से तो दूसरी बात है, और दीगर मकाम अजवाज मुतहरा में भी ऐसी है। तो जो ज़ाहरी निजासत है उससे पाकीज़गी हासिल करने पर भी तहारत का इतलाक होता है, इसे कहते हैं तहारत हिस्सी। और दूसरी है तहारत मानवी। तहारत मानवी क्या है कि अकीदे की तहारत, दिल की तहारत, निजासत शिर्क की निजासत से, क्योंकि अल्लाह ने मुशरिकीन को नजस करार दिया, इन्नमल मुशरिकून नजस। अब मुशरिकून जो हैं वो ज़ाहिर है कि ज़ाहिरा नजस तो नहीं है, मुशरिकीन वो ज़ाहिरा नजस तो नहीं है, लेकिन जो अकीदे की निजासत है वो आलूदगी उनके अंदर पाई जाती है। वैसे बंदा अगर मुशरिक के पास बैठता है, उसके कपड़ों को हाथ लगा देता है, उससे हाथ मिला लेता है, तो ना हाथ नजस होता है ना इंसान के कपड़े नजस होते हैं। तो उनके निजासत से मुराद वो अकीदे की ये मानवी निजासत है। तो ये इन तमाम आयात में जैसे अल्लाह ने यहाँ पर शिरक से पाकीज़गी और बुतों की निजासत से पाकीज़गी वगैरह पर जो इतलाक किया है, ये तहारत मानवी या तहारत गैर महसूस पर इसका इतलाक होता है। तो इन दो मानी में कुरान करीम में तहारत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, एक तहारत हिस्सी यानी निजासत से तहारत हासिल करने पर, और दूसरा हर तरह के नजासा जो यानी जो
دل کی بیماریاں ہیں، جو بدعقیدگیاں ہیں، یا دل کے شبہات ہیں، یا دل کے توہمات ہیں، یا جاہلیتیں ہیں، ان سے پاکیزگی حاصل کرنے پر بھی قرآن کریم میں طہارت کا اطلاق ہوا ہے۔ سر نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کا آغاز مسائل طہارت سے اس لیے کیا ہے کہ طہارت نماز کی بنیادی شرطوں میں سے، اور نماز شہادتین کے بعد اسلام کا اہم ترین تاکیدی رکن ہے، سب سے تاکیدی رکن ہے، اور شرط ہمیشہ اپنے مشروط سے پہلے ہوا کرتی۔ شرط کیا ہوتی ہے؟ شرط ہے کہ جس کے بغیر فعل کا وجود نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ نے نماز کے لیے وضو کا شرط کہہ دیا، طہارت کو شرط کہہ دیا، تو اس کے بغیر جب تک اس شرط کو پورا نہیں کریں گے نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو شرط کے بغیر مشروط کا وجود نہیں ہوتا، اور شرط کو پہلے سمجھا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور و تحریم التکبیر و تحلیل التسلیم، مفتاح الصلاۃ الطہور بضم الطاء، کہ نماز کی چابی وہ طہارت ہے، یعنی وضو، اور ہر طرح کی طہارت اس میں ثابت ہے، یعنی کپڑوں کی نجاست سے طہارت، اور اسی طرح بدن کی طہارت، اور جس جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس کی طہارت، اور نجاست میں آپ غسل سے بھی پاک ہونے چاہیے، یعنی غسل کی طہارت بھی حاصل ہو اگر آپ پر غسل فرض ہے، اور وضو فرض ہے تو وضو کی طہارت۔ یہ تمام طہارتوں کو لفظ طہور جمع کرتے ہیں کہ نماز کی چابی طہارت ہے، یعنی ہر طرح کی نجاست سے، جو ظاہری ہے یا معنوی ہے، محسوس ہے یا غیر محسوس ہے، ہر طرح کی نجاست سے پاک ہو جاؤ۔ و تحریم و تکبیر، اور نماز کا آغاز اللہ اکبر سے ہوتا ہے۔ تحریم سے مراد جب ہم تکبیر کہہ دیتے ہیں تو نماز سے پہلے جو عمل حلال تھا اب وہ حرام ہو گیا۔ نماز سے پہلے کیا حلال تھا؟ آپ کسی سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ کہیں آ جا سکتے ہیں، آپ کچھ کھا پی سکتے ہیں، آپ ہنس سکتے ہیں، آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن تکبیر کہنے کے ساتھ وہ تمام اعمال حرام ہو گئے، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ و تحلیل و تسلیم، اور نماز سے انسان فارغ ہوتا ہے سلام پھیر کر۔ تو ہمارے موضوع سے متعلق ہے مفتاح الصلاۃ الطہور۔ تو چونکہ طہارت و نماز کی چابی ہے، اس لیے طہارت کے مسائل کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے از حد ضروری ہے۔ اور طہارت کی فضیلت میں اور اہمیت میں یہ ایک حدیث کافی ہے جو آپ نے فرمایا، کئی ایک کتابوں میں حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، فرمایا پاکیزگی اور طہارت یہ نصف ایمان ہے۔ آپ نے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا، یعنی انسان اگر پاک ہوگا ہر طرح کی نجاست سے تبھی وہ ایمان کے باقی ارکان پر عمل کر پائے گا۔ اگر آپ نماز کو لیں تو نماز کے ساتھ انسان ایک مومن قرار پاتا ہے پوری طرح، اور آدھی پیچھے طہارت ہو، اگر طہارت نہیں ہوگی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو طہارت کی اس قدر اسلام میں اہمیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف ایمان قرار دیا، اور ہر طرح کی طہارت مراد ہے، اس میں ہر طرح کی طہارت مراد ہے، اس میں آپ نے کوئی خاص طہارت نہیں کہی، یعنی کپڑوں کا بھی نجاست سے پاک ہونا، اور اس طرح جسم کا نجاست سے پاک ہونا، اور اگر غسل فرض ہے تو غسل کر لینا، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لینا، اور دل کا ہر طرح کی نجاستوں اور آلودگیوں سے، اور شرک و بدعات و خرافات سے، اور ہر طرح کے شبہات اور برائیوں کے خیالات سے پاک ہونا، یہ سارے معانی اس حدیث میں آتے ہیں جو آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اس لیے فقہی کتابوں کا آغاز میں نے کہا کتاب الطہارہ سے کیا جاتا ہے، اور مصنف نے شروع میں من باب الفائدہ طہارت کے قرآن کریم میں تمام مستعمل معانی کا ذکر کر دیا۔ اب طہور میں سب سے پہلے اعلیٰ طہارت پانی ہے۔ پانی یہ طہارت حاصل کرنے کا سب سے اہم اور بنیادی ذریعہ ہے، اس لیے پانی کی اقسام پر پہلے بحث ہوگی کہ کون سا پانی ہے جو طہارت کے قابل ہے، اور کون سا پانی ہے جو طہارت کے قابل نہیں ہے۔ ویسے میں خلاصتاً پہلے کتاب پڑھنے سے پہلے خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ بنیادی طور پر پانی کی دو ہی قسمیں ہیں، ایک ہے مائع طہور اور دوسرا ہے مائع نجس۔ مائع طہور کیا ہے؟ جو خود بھی پاک اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو، اس کی اقسام ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو بتلائیں گے۔ اس کے مقابلے میں مائع نجس، مائع نجس وہ ہوتا ہے جس کے اندر نجاست کے ملنے سے اس کا کوئی وصف بدل جائے، اس کا کوئی صفت اس کی بدل جائے، اور رنگ، بو یا ذائقہ، یہ تین وصف عام طور پہ فقہا بیان کرتے ہیں۔ نجاست کے ملنے سے جس پانی کی رنگت، بدبو یا ذائقہ چینج ہو جائے، اس کی رنگت تبدیل ہو جائے یا بدبو یا ذائقہ وغیرہ، تو ایسے پانی کو مائع نجس کہتے ہیں۔ اب جو مائع طہور ہے، جو پاک پانی ہے، اس کی کئی اقسام ہیں، اس کو مائع مطلق بھی کہتے ہیں، کہ پہلے انہوں نے جو مائع مطلق کہا، مائع مطلق سادہ پانی، مائع مطلق سے مراد ایسا پانی ہوتا ہے جو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہو۔ اس سے مراد جو پانی خالص شکل میں آسمان سے اترتا ہے
یا چشمے سے ابلتا ہے. جو نہروں اور سمندروں کا پانی، اس میں بھی کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. ایک اور مائع مطلق سے مراد سادہ، یعنی ہر طرح کے ملاوٹ سے پاک پانی، یعنی جس میں کوئی پاکیزہ چیز پانی کے علاوہ بھی نہیں ملی. وہ آسمان سے اترنے والا پانی بارش کی صورت میں، یا اولوں کا پانی جو آسمان سے اترتے ہیں، یا برف کا پانی جو جم جاتی ہے پہاڑوں وغیرہ پر، وہ بھی اللہ کی طرف سے اترتی ہے. یا اسی طرح چشموں سے ابلنے والا پانی، وہ بالکل شفاف ہوتا ہے. پہاڑی علاقوں میں چشمے آپ لوگوں نے دیکھے ہیں، وہ بالکل شفاف ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں مائع مطلق، اسے سادہ پانی کہتے ہیں. یہ مائع طہور میں جو پاک پاک پانی، اس میں اعلیٰ ترین صورت ہے مائع مطلق کی. یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے کہ جس کے اندر کسی پاک چیز کی بھی ملاوٹ نہیں، جو بالکل اپنے اصلی وصف پر اور اپنے اصلی صفت نزول پر باقی ہے. اسے مائع مطلق کہتے ہیں. اس سے مراد وہ پانی جو کسی نسبت یا اضافت لازمہ سے خالی ہو، یعنی جو بھی لازمی طور پر اس کے ساتھ کوئی چیز شامل ہو سکتی ہے. اضافت لازمہ یعنی وہ جو کوئی چیز لازمی طور پر عام طور پہ پانی کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. جیسے ہمارے ہاں اگر پانی پائپ سے سپلائی ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر پائپ کا یا زنگ کا ہلکا سا ذائقہ آ جاتا ہے، یا اس کی تھوڑی اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، یا نہری پانی میں تھوڑی سی مٹی مل جاتی ہے، یا پانی میں تھوڑے سے پتے وغیرہ مل جاتے ہیں. تو اس طرح کے ہر طرح کے پاک چیزوں کی ملاوٹ سے بھی جو بالکل صاف پانی ہوتا ہے کسی بھی نسبت سے، اس کو مائع مطلق کہتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس کی تعریف یہ کی ہے کہ وہ چیز جس کی تعریف میں پانی کہنا ہی کافی ہو، آپ کہیں پانی. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سادہ پانی وہ ہے جو اپنے قدرتی اور پیدائشی وصف پر باقی ہو. جو اپنے قدرتی اور پیدائشی وصف پر، قدرتی وصف کیا ہے؟ یعنی آسمان سے اترنے والا پانی یا چشمے سے ابلنے والا پانی. باقی مائع مطلق سادہ پانی کی صورتیں درج ذیل ہیں. اس میں سب سے پہلے بارش، برف یا اولوں کا پانی، یہ سب سے اعلیٰ صورت ہے مائع مطلق کی. اس کو اللہ تعالیٰ نے مائع طہور قرار دیا. اللہ فرماتا ہے وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور اللہ آسمان سے تم پر بارش برساتا ہے تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے. یعنی یہ بارش کا پانی تمہیں ہر طرح کی طہارت اور پاکیزگی عطا کرتا ہے. اور سورہ فرقان میں اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا. اور احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تکبیر کہہ لیتے تو قرات شروع کرنے سے پہلے ذرا خاموش رہتے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، تکبیر اور قرات کے درمیان آپ خاموش رہتے ہیں، اس دوران میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ دعا استفتاح جو نماز کے شروع میں سرن امام بھی پڑھتا ہے، آپ یہ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کو بھی آتی ہو کہ فرمایا میں پڑھتا ہوں اللہم باعث بینی و بین خطایا، اللہ میرے درمیان اور میرے غلطیوں یا خطاؤں کے درمیان دوری پیدا کر دے. کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسے تو نے مشرق اور مغرب کو دور دور رکھا ہے، ایسے ہی میری غلطیوں کو مجھ سے دور کر دے، اتنا دور جیسے مغرب مشرق سے دور ہے، یعنی بالکل مجھ سے دور کر دے. اللہم نقنی من الخطایا، اللہ مجھے میری خطاؤں اور غلطیوں سے پاک اور صاف کر دے. کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، ینقى الثوب الابیض من الدنس. اور بعض روایات میں کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جیسے کہ صاف کپڑے کو ہر طرح کی میل کچیل سے بالکل صاف کر دیا جاتا ہے، ایسے شفاف میں ہو جاؤں گناہوں اور غلطیوں سے. اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، اللہ مجھے میری خطاؤں سے دھو دے پانی کے ساتھ، برف کے ساتھ، والبرادی اور اولوں کے ساتھ. اس سے مراد وہ برف ہے جو آسمان سے اترتی ہے، اور وہ اولے جو اللہ تعالیٰ اتارتا ہے. تو یہ بھی بعد میں ظاہر ہے کہ جب پگھل جاتے ہیں تو پانی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ان تینوں کا آپ نے طہارت حاصل کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ قرار دیا. اللہ مغسل خطایا، اللہ میرے خطاؤں کو دھو دے پانی کا، اور آپ نے سلج برف کا اور اولوں کا ذکر فرمایا. تو یہ جو آسمان سے اصلی صورت میں اترنے والا پانی، یہ مائع مطلق کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اسی طرح سمندر، دریا اور نہر کا پانی، اس کو بھی ہم مائع مطلق ہی کہتے ہیں. وہ اس سے دوسرے درجے میں آتا ہے کیونکہ اس کے اندر مٹی کی آمیزش ہوتی ہے. مٹی کی آمیزش سے پانی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ مٹی بھی طہور ہے. مٹی میں بھی وصف طہوریت ہے اور پانی میں بھی وصف طہوریت ہے. بلکہ بعض پاک چیزوں کے ملنے سے پانی کے وصف طہوریت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے پانی میں بیری کے پتے ملانے سے، ہم جیسے مردوں کو غسل دیتے ہیں تو پانی میں ہلکا نیم گرم پانی میں بیری کے پتے ملا دیتے ہیں، اور نبی اسلام کی تعلیم میں شامل ہے. یا جیسے کچھ خوشبو ملا لیتے ہیں، اس سے پانی کے وصف طہوریت میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو خیر یہ مائع مطلق ہی کے حکم میں آتا ہے. اس کو بھی ہم پانی ہی کہتے ہیں بغیر کسی نسبت یا اضافت کے، سمندر، دریا یا نہر کا پانی.
جیسے زبیر بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی سے وضو کرنے لگیں تو پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیا کریں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا الطہور ماؤہ الحل میتۃ، سمندر کا پانی طہارت کا فائدہ دیتا ہے بھائی، یہ پاک کرنے والا ہے سمندر کا پانی، یعنی اس سے وضو کر سکتے ہو، اس سے غسل کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں، وہ مائع مطلق کے حکم میں صاف پانی ہے، اور سمندر کا مردار یعنی مردہ مچھلی بھی اس کی حلال ہے۔ اور قرآن کریم کی واضح نص ہے، اللہ نے فرمایا فلم تجدوا ماء فتیمموا، اگر پانی نہ ملے تیمم کر لو، تو ہر قسم کا پانی جو بھی پاک پانی، اس میں سمندر کا پانی بھی اس میں شامل ہے، اور جب سمندر کا یا دریا کا یا صاف پانی ہو تو اس کی موجودگی میں تیمم نہیں کر سکتے۔ اور پانی کی سب سے افضل صورت ہے زمزم کا پانی، زمزم کے پانی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر ماء علی وجہ الارض، فرمایا یہ زمین کا سب سے خیر و برکت والا پانی ہے، سب سے خیر و برکت والا پانی، یہ اسماعیل علیہ السلام کی کرامت کے طور پر، ان کی معجزہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ایڑیوں کے نیچے سے یہ جاری کیا تھا، اور یہ بہت بڑا کنواں زمزم کا جو پوری دنیا کو سیراب کر سکتا ہے، اتنا زیادہ پانی اس سے خارج ہوتا ہے اور نکلتا ہے، اور یہ خوش قسمت ہیں جو جاتے ہیں پیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ مبارک پانی ہے اور اس کے بڑے فضائل ہیں، اس کا الگ موضوع ہے، اور نبی اسلام نے اس کو پیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ماؤ زمزم لما شرب لہ، کہ مائع زمزم جس مقصد سے بھی پیے اس مقصد سے اس مقصد میں مفید ہوتا ہے، مائع زمزم یعنی اگر انسان ایک خاص نیت یا دعا کے ساتھ پانی پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کی وہ مراد پوری کر دیتا ہے، اس لیے مائع زمزم سے پہلے دعا کرنا مستحب ہے۔ باقی اس پانی کے پینے کے لیے قبلہ رخ ہونا یا دعا کرنا یہ اس کے آداب میں شامل نہیں ہے، لوگوں میں یہ بات معروف ہوگی ایسے ہی، باقی اس سے پہلے دعا کر لی جائے اور بسم اللہ پڑھ کے بس اس کو پی لیا جائے، جیسے باقی پانی بیٹھ کر پیتے ہیں ویسے اس کو بیٹھ کر پیا جاتا ہے۔ اور نبی اسلام نے زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کر پیا تھا، کیونکہ وہاں پر کچھ بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں تھی، کیچڑ تھا یا بیٹھنے کی مناسب جگہ نہیں تھی۔ باقی آپ نے اس پانی کو پینے کے آداب میں خاص ذکر نہیں کیا کہ اس کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے، اس کے بڑے اور فضائل ہیں۔ تو زمزم کا پانی یہ روئے زمین پر سب سے افضل پانی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر زمزم کے کنویں پہ تشریف لے کے گئے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ ہی زمزم کے کنویں سے پانی کھینچ رہے تھے، تب ڈول سے پانی کھینچا جاتا تھا، اب اللہ نے بڑے وسائل دیے، بڑی بڑی مشینیں لگی ہیں، اور زمزم کا پانی بے پناہ نکلتا ہے اور پوری دنیا اس کو لے جاتی ہے اور وہاں کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو تب آپ وہاں پر گئے، آپ نے پانی پیا اور آپ نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی پانی نکالوں، لیکن اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ سمجھیں کہ شاید یہ بھی کوئی حج کا عمل ہے اور شاید اس میں بھی کوئی خاص فضیلت ہے، تو لوگ پھر تمہارے ہاتھوں میں ڈور رہنے نہیں دیں گے، اور ایسے انتشار پیدا ہو جائے گا اور ڈسپلن نہیں رہے گا، نظام خراب ہو جائے گا، اس لیے آپ نے پانی نہیں کھینچا۔ فرمایا ورنہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں حاجیوں کو کھینچ کر پانی پلاؤں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بیان سے متعلق روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کو طواف افاضہ کیا اور زمزم کے پانی کا ایک ڈول طلب فرمایا، آپ نے اس پانی کو خود بھی پیا اور وضو بھی کیا، پھر فرمایا اے بنی عبد المطلب پانی نکالو، حضرت عباس تھے اور حضرت عباس کے ساتھ کچھ دیگر افراد تھے، اور حاجی کی خدمت میں پانی پیش کرو۔ فرمایا اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اس خدمت میں مغلوب کر دیے جاؤ گے، یعنی لوگ تم سے ڈول چھین لیں گے اور سمجھیں گے کہ اللہ کے نبی نے پانی نکالا ہے، شاید اس میں بھی کوئی خاص فضیلت ہے یا شاید یہ حج کا عمل ہے، تو میں بھی پانی نکالتا۔ تو رسول اللہ کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ زمزم کے کنویں سے پانی نکالنے کو اعمال حج میں سے سمجھنے لگیں گے اور تم پر اس قدر بھیڑ لگا دیں گے کہ وہ تم پر غالب آ جائیں گے اور تمہیں پانی نکالنے سے پیچھے دھکیل دیں گے، تو میں بھی تمہارے ساتھ پانی نکالنے میں شریک ہو جاتا، کیونکہ اس میں بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح مائع مطلق میں کنویں کا پانی وہ بھی ایک چشمے کی صورت میں زمین سے ابلتے ہیں اور وہ بھی مائع مطلق میں شامل ہے، یعنی وہ بھی طہارت کا فائدہ دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا ہم بیر بضاع، یہ مدینہ میں کنواں تھا بیر بضاع کا، اور وہ کنواں ذرا نشیبی زمین پر تھا، یعنی ذرا نچلی زمین پر تھا، اور جب بارشیں آتی تو آس پاس کے جو یعنی نجاستیں وغیرہ وہ کنویں میں جا کے گر جاتی، کیونکہ کنویں کا پانی وہ زمین کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جیسے بور میں سے پانی آتا ہے ویسے کنویں کے اندر سے نیچے سے پانی آتا ہے، تو چیزیں گرتی ہیں تو نیچے چلی جاتی ہیں اور ان سے پانی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو صحابہ نے کہا کہ اس میں یعنی چونکہ آس پاس منڈیر نہیں ہے کنویں کے اور کوئی آڑ نہیں ہے، تو اس میں نجاستیں وغیرہ پڑتی رہتی ہیں، اس میں حیض کی چیتڑے کوتوں کا گوشت اور گندی وغیرہ وہ پڑ جاتی ہے، تو کیا اس سے ہم وضو کر سکتے ہیں؟ آپ فرمائیں ان الماء طہور لا ينجسه شیء، کہ پانی پاک ہوتا ہے، ایسی کوئی چیز پلید نہیں کرتی، یعنی اتنا زیادہ پانی اس پر کیا نجاست اثر انداز ہوگی۔
اگلے درس میں انشاءاللہ ہم نجس پانی کے اصول بیان کریں گے، اور تفصیل سے بیان کریں گے کہ مائع نجس کن صورتوں میں ہوتا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے۔ یاقوت ہم بھی کہتے ہیں، بغا یہ با کی پیش کے ساتھ ہے، جبکہ کچھ نے اسے زیر کے ساتھ بزا بھی پڑھا ہے، مگر اکثر اسے پیش کے ساتھ بزا ہی پڑھتے ہیں۔ یہ بزا مدینہ میں بنی ساعدہ کا محلہ تھا، اس کا کنواں ہی مشہور تھا۔ ابن اسیر بھی کہتے ہیں کہ مدینہ میں کنواں تھا۔ امام ابو فرماتے ہیں کہ میں نے قتیبہ بن سعید کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اس کنویں کے نگران سے اس کی گہرائی کے متعلق پوچھا۔ قتیبہ وہاں پر گئے تھے کنویں پر مدینہ میں جب وہ اصلی شکل میں موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو زیر ناف تک آتا ہے، تو میں نے کہا اور جب کم ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اران تک آ جاتا ہے۔ خیر، یہ بیر بزا کی کچھ وضاحت ہے اور آگے تھوڑی سی مزید وضاحت موجود ہے۔ یہ مائع مطلق کی ہم نے کچھ صورتیں بیان کی ہیں اور اس موضوع پر بہت سا اظہار خیال کرنا باقی ہے، تو کل یہیں سے انشاءاللہ اپنی اگلی کلاس کا ہم آغاز کریں گے۔ تو آپ لوگ بھرپور کلاس میں شریک ہوں، اور جو لوگ لیٹ آئیں وہ ریکارڈنگ سن لیں اور کوشش کریں کہ شروع سے ہی کلاس میں شریک ہوں تاکہ آپ بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور کتاب ہم نے شیئر کر دی ہے، یہ جو PDF فائل اناؤنسمنٹ گروپ میں، وہاں سے آپ کتاب بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کلاس ختم ہو رہی ہے، اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آمد مبارک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب احباب کو اور ہماری بھائیوں اور بہنوں کو مستقل مزاجی عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔